السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائے طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج بہت سی خبریں ہیں. ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم کون سی آپ کے گوش گزار کریں، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ خبریں جو ہیں وہ مکس قسم کی ہیں، یعنی اس میں اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ بری بھی ہیں. یہ سب کچھ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں ابھی. لیکن دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے بہت آپ کے کمنٹس بھی بہت ویلیویبل ہوتے ہیں. اور اگر آپ پینشنر ہیں، امپلائی ہیں، یا کسی طرح اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں. تو ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے خبر ہم ای او بی آئی کی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ہمیشہ سے ہی ہماری فہرست میں رہا ہے. ای او بی آئی کے حوالے سے جو دو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک اپڈیٹ بھی ہوگی اور بہت سی خبریں ہوں گی. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں وہ کیا جائے. تو اہم ترین خبر جسے میں گردانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وفاقی سیکرٹری ڈاکٹر ارشد محمود ای او بی آئی کے عارضی چیئرمین جو ہے وہ مقرر ہو گئے ہیں. یہ ہم ایک اخباری اطلاع کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ناہید شاہ درانی کے تبادلے کے بعد عہدہ جو ہے یہ خالی پڑا تھا. پرویز احمد جنیجو جن کی تعیناتی ہوئی تھی، انہوں نے ابھی تک اپنا چارج نہیں اٹھایا تھا. تو ظاہر ہے کہ روز مرہ کے جو امور ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں ان سے. تو اس لحاظ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہیں کرنا ہوتا ہے، اپنا پینشنرز کے امور کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی پینشنرز کی طرف، پینشنرز کے بینیفٹ کی طرف، ان کے مفادات کی طرف ان کی نظر کم ہوتی ہے اور دیگر امور کی طرف زیادہ ہوتی ہے. وہ دیگر امور کیا ہیں شاید بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال یہ چیئرمین جو ہیں گریڈ 22 کے آفیسر ہیں. جتنا عرصہ ان کی تعیناتی ہے ہم ان سے خیر کی توقع ہی رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پی ٹی سی ایل کے حوالے سے میں بات کر دوں، جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، پچھلے ولاگ میں بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اب ایم ڈی جو ہے پینشن ٹرسٹ کے، ان کے بارے میں ایک پینشن تنظیم کے عہدیدار نے کہا ہے کہ آپ نے کس لیٹر کے تحت چند پی ٹی سی ایل پینشنرز کو ملاقات کے لیے بلایا. میں ان محترم کو یہ کہوں گا جنہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے کہ اگر آپ کے کوئی آپسی جو معاملات بھی ہیں انہیں برسرے یعنی پبلک نہ کیجیے پلیز. ظاہر ہے کہ وہ بھی پینشنرز رہنما ہی تھے جنہوں نے ملاقات کی. جس کسی کو کوئی موقع ملتا ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرتا ہے، اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ میں نے اگر آپ کی بات میری گراں گزری ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں. اور دوسری خبر یہ ہے کہ حکم امتناع ملنے والی جو صنعتیں ہیں، ورکرز ویلفیئر فنڈز کے پیسوں کا ریکارڈ جمع کروائیں، نہ دینے پر درخواست مسترد کر دی جائے گی. یہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک دبنگ اعلان آیا ہے. عدالت نے ایف بی آر سندھ بورڈ آف ریونیو اور ناظر ہائی کورٹ کے پاس جمع کرائی گئی رقم کی تفصیل طلب کر کے سماعت ملتوی کر دی. یہ بہت پرانا کیس ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ناظر کے پاس جمع ہیں، اور 400 سے زائد صنعتیں اور انڈسٹری سے ویلفیئر فنڈز کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور تمام درخواستوں پر حتمی دلائل بھی طلب کر لیے. تو یہ خبر آ گئی.
یہ اب آجرین جو ہیں انہیں یہ جواب دینا ہوگا ظاہر ہے. تو نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے صرف وہی خبر جو ہے وہ ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے کہ محکمے نے یعنی ڈپارٹمنٹ مینجمنٹ نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ کرنے کے لیے پی ٹی سی ایل اور یو پی آئی کی طرح سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، اگر نہیں ہے تو پینشنرز کے لیے نہیں ہے. تو بس اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگلے ولاگ میں نہ صرف ہم یو بی آئی کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ دوسرے سرکاری ملازمین جو شاکی رہتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں کرتے، دوسرے پینشنرز، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں پی ٹی سی ایل کے امپلائیز کے حوالے سے بھی، وہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے. اور اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی رائے سے ضرور ہمیں نوازیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کیجیے، اپنے ساتھیوں کو شیئر بھی کیجیے. اللہ حافظ.